تو جب بھی میوزک کا کوئی فنکشن ہوتا تھا تو ظاہر ہے جتنے بھی آرگنائزر تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں جاؤں وہاں پر ضرور حاضری دوں. بالکل. تو یقین مانیں کہ میں نے جانا ہے، بس 2 گانے سننے ہیں، اس کے بعد میں نے کہنا کہ میری اپنی اور مصروفیت ہے. مصروفیت ہو بھی تھی وہاں پر، جب سٹی کونسل تھا، پھر اس وقت ایم پی بننا تھا، تو اس وقت پھر 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا. تو ان کا فنکشن تھا، میں چلا گیا. تو میں نے کہا بھی 2 ہی گانے میں سنے. 2 گانے سنے. مینوں سچی گل ہے، پنجابی جنوں کہندے نے انی چس آئی کہ میں آخری گانا تک اتنے بیٹھا نہیں. اچھا گانا تو یاد ہے میری. اور دوسری گل یہ ہے کہ وہ باقی جننے بھی جاندے نا ساڈے آرٹسٹ، انہوں گانا لا لیندے نے اتنے اپنے سکرین تے دوسرا، تے وہ بس ادا نچی نچی جاندے نے. یہ اوریجنل جڑا ہے سی نا میں ویکھیا ہے. اس وقت سے ان کے ساتھ میری دوستی، اور اس لیے اس کو نقصان بھی ایک دن ہوا. کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے وارث 30 ہیں، 35 ہیں، کوئی کہ 40 ہے. تو میں خاموش سے بیٹھا رہا، اور وارث بھی ان کو نہیں بتا رہا تھا کہ نہیں یار تم کم عمر میری بتا رہے ہیں. میں کہ جی جننے سال تسی کہنے انے سال تو میں یہ گانا سن کے فدا ہویا سی. حضور والا ہن اینی لمبی دوستی اور واقفیت کے بعد تانوں وارث دا کوئی ایک فیورٹ گانا کیڑا لگ رہا ہے؟ میں تو جی اے جڑی نعت ہے نا بلاغ الجا کمالی، بس میں تے انجوائے کردا. جدوں بھی ملدا میں انہاں نوں کہنا مینوں سنا دیو حضور دی شان جڑی. بس وارث فلموں کے لیے پلے بیک دینا ایک بے انتہا مشکل اور ایکسکلوسیو چیز تھی. ہر بندہ پلے بیک سنگر نہیں ہوتا. آج ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق، آواز کے مطابق اپنی سولوز کر سکتا ہے، البم کر سکتا ہے. وہ جو بریک ہے آپ کا ملنا، یو آر ایکچولی ون آف دا لاسٹ جنریشنز آف پلے بیک میل سنگرز. آپ کے بعد اب کوئی نہیں ہے سر، فلموں میں اب گانے ہی نہیں رہا. ہم نے مولا جٹ بنائی ہے، اللہ کے کرم میں اتنی اچھی فلم ہے، ایک گانا نہیں ہوتا اس کی، اتنی اچھی گانا ہے مولا جٹ. حضور والا ہو گیو یو دس بریک؟ سر میں آئی یوزڈ ٹو پلے، جیسے جی ٹی ہوتی تھی ہمارے کالج کی، تو وہاں پہ یاسین ملک صاحب تھے، آپ جانتے ہوں گے. تو کالج سے فارغ ہوئے تو 93 میں میرا ایک پہلا گانا آیا تھا جنوری. اس کے بعد ڈیڈی نے کہا کہ یہ تم نے غلط کام شروع کر دیا، یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو میں سب کچھ کوٹ کر کے آئی اسٹارٹڈ بزنس. تو میں نے شاپ لے لی. سب سے پہلی بوتیک پاکستان میں کسی نے کھولی تو میری تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جنید نے، سب نے کھولی. تو مجھے کہتے یار وارث اتنا تو اچھا گاتا ہے، گٹار پہ کچھ اور کے گانے. تو مجھے کہتے یار تو ایک فلم بن رہی ہے سنگم، تو اس میں رخسانہ جی اس کو لکھا ہے گانا فلم، اور بابی صاحب نے اس کی وہ بنایا میوزک. تو میں نے کہا جی میں تو پنجابی نہیں گاتا، میں تھوڑا رومانٹک میری آواز ہے، اور میں تو کہتے نہیں وہ اردو فلم ہے. تو وہ میں فوک اسٹوڈیو ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ بالکل یاد ہے. تو میں وہاں مجھے کہتے جی آپ چلیں. آئی واز ویئرنگ جینز، اور میں نے ٹی شرٹ پہنی. تو مجھے بابی صاحب ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ گائیں گے؟ میں کہ جی میں گاؤں گا. تو میں آپ کو اوریجنل قصہ سنا رہا ہوں کہ میں اسٹارٹ کیسے ہوا. تو تب نئے موبائل آئے تھے 96 میں 95 میں میرے ہاتھ میں. وہ مجھے کہتے بھائی اس نے کیا گانا. تو میں چلا گیا. تو مجھے اندر لے کے ایک ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. جی بالکل. باجا لے کے تو ایسے پلٹا مارا، پورا پلٹا مار کے نا، جیسے گھبرانے ڈالتے بندے کو کہ یہ بھاگ جائے گا ابھی. تو مجھے کہتے ہیں اب یہ ان کا اسٹائل، ساتھی میرے تیرے بنا تھے خواب سونے میرے، آجا بسا لے ایک دل کا نگر جس میں کرے سارا جیون بسر، ساتھی میرے. یہ بابی صاحب اس طرح بالکل یہ بہت اچھا ہے بابی صاحب. میں نے کہا ایک بار اور کہیں. مجھے کہتے آپ گائیں. میں کہ میں گاتا ہوں. پھر میں نے کہا ساتھی میرے تیرے بنا تھے خواب سونے میرے، آجا بسا لے ایک دل کا نگر جگہ کہیں بھی جس میں کرے سارا جیون بسر، ساتھی میرے ساتھی میرے. کیا بات ہے. تو مجھے ایسے دیکھتے ہیں. میں کہ آپ ٹیک کریں. آپ آنیسٹلی میں نے 14 منٹ میں یا 15 منٹ میں یہ گانا گا دیا. بالکل صحیح. تو جب سید نور صاحب انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی بابی صاحب ریسل ہو گئی. وہ کہتے ہیں اس نے گانا ہی گا دیا. جب وہ گانا پلے کیا نا، لٹرلی کبھی آئیں گے نور صاحب تو انہوں نے لڑیاں ڈالنی شروع کر دی. کہتے مجھے اس آواز کی ضرورت تھی پاکستان میں. بالکل. اینڈ سیم ڈے آئی سینگ 4 سانگ جو میرے لیے نہیں بنے ہوئے تھے. یہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت جاگتی ہے تو پورا وہ سب
وہ گانے کسی اور سنگرز کے لیے بنے تھے. وہ چاروں گانے چویسا میں نے گا دیے. اینڈ آئی گاٹ نیشنل فلم ایوارڈ فرام دا ویری فرسٹ. بالکل مجھے اسی طرح یاد ہے وہ وقت سارا. مار کو اذن تکمیل ذات دیا, یعنی کہ جو تمہارا دل کرتا ہے تم نے وہ کرنا ہے جس میں تمہارا دل ہے. ہاؤ از ہی ڈوئنگ؟ از ڈوئنگ ویری ویل. ایکچولی جب میں گانا شروع کیا تو میرے ڈیڈی تو آنیسٹلی بہت مجھے انہوں نے ڈیمورلائز کیا, اور میں تو چھپ کے گاتا تھا اور چھپ کے گٹار بجاتا تھا. جب گورنمنٹ کالج میں تھا, جب 90s میں جب گریجویشن کی میں نے, تو اس کے بعد 3-4 سال میں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ ڈیڈی نے مجھے کہا کہ یہ تو کام اچھا نہیں ہے جو تم نے شروع کیا. مطلب مراسیل کا کام شروع کر. ہر بندہ یہی کہتا ہے, حالانکہ کام بہت. میں پھر ایک گھر سے آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی چھپ کے گانا, لیکن میری ماں نے کہا کہ اس کا شوق ہے, اللہ نے تو آواز اس کو دی ہے, آپ نے تو نہیں دی نا. بے شک آواز اس کو اللہ نے دی ہے, تو آپ کیوں اس کو روکتے ہیں. تو 96 میں وہ 95 میں فلم بنی سنگم, تو اس میں بس ایک گانا گانے چلا گیا. اس کے بعد پھر امار کی بات کی. امار کو میں نے ابھی امریکہ سے پڑھا ہے, وہ اپنا گریجویٹ ہے وہاں سے, تو IT گریجویٹ ہے. بالکل میں نے اس کو کہا کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ. بالکل ایکسلنٹ. اس نے اپنا گاڑیوں کا کام کیا. پھر اس نے, میں نے کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا پاپا میں یہ گانا چاہتا ہوں. تو میں کہا دیا گا لے. اس کو اب ایسا ہے کہ راحت جیسے فین ہے اس کے, راحت فتح علی خان جیسے اس کے فین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں نے ایک ہی بار زندگی ملنی ہے, جو بچوں کا جو شوق ہے, اب جو صاحب کے بیٹے کا شوق ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بنائے یا کچھ کرے, اس کو یہ کہ ڈاکٹر بن جائے, کیا فائدہ اس کا. وارث آپ نے ان کو جو ہے ایکچولی گرومڈ دیم ویری ویل ایز ویل. وہ بچے سب گاتے ہیں اچھا یا نہیں گاتے, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. اتنی عمدہ ان کی تربیت ہے, ان کا مینرزم اتنا اچھا ہے کہ اس میں دونوں آپ کا اور آپ کی بیگم صاحبہ کا بہت بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. یہ ابھی انہوں نے ایک ذکر کیا, میری جان آپ سمجھا کریں بیٹے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس فیلڈ میں آنا ہے میڈیا میں, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. جو لوگ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں ان کا یہ عذر چلے گا کہ نہیں 1400 سال پہلے میں نہیں پیدا ہوا تھا. دے شوڈ نو اینڈ ڈو سم تھنگ. آ رہی سمجھ میری بات کی؟ فلم کا نام جب لیں, کسی چیز کا نام لیں, فوراً آپ کے نا ریڈار کھڑا ہو جانا چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ ان کا پہلا بریک ایک فلم میں آیا جس کا نام تھا سنگم. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس فلم میں جو گانا انہوں نے پلے بیک کیا تھا, وہ جس پہ پکچرائز ہوا تھا, وہ شان شاہد صاحب تھے. میں غلط نہیں کہہ رہا؟ بالکل ایسے. مگر جدے واسطے کیتا وہ نہ ہی کرتے تھے چنگا سی. خیر آگے چلتے ہیں. سر آپ امار کا فیوچر کے دیکھتے ہیں؟ امار کو میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, میں ملی بھی ہوں اور میں نے لائیو اس کی سنی ہوئی ہے پرفارمنس. ہی از اے ونڈرفل آرٹسٹ. ڈوئنگ ویری ویل. ابھی فیوچر ماشاء اللہ میں سمجھتا, ابھی اس کی البم ریلیز ہونے والی ہے. بالی ووڈ کے کافی گانے گئے ہمارے. ہاں جی. اور انگلش, ابھی جو لیٹسٹ اس کا کام ہے وہ راحت خان صاحب نے اس کے ساتھ ایک ڈیوٹ کیا ہے, ڈو کیا ہے, تو وہ بھی ریلیز کریں گے راحت کے ساتھ. all the best wishes for him. بہت جلد ہم امار کا گانا سننے والے ہیں. بالکل بالکل. قاضی صاحب جانتے میں پوچھ رہا ہوں, اس تو پہلے کسی آگے چلیے, آپ کو موسیقی سے کوئی دلچسپی ہے؟ کیونکہ گلوکار تو آپ کا دوست ہے, مگر کیا موسیقی سے کبھی جوانی؟ اچھا جب پوچھیں ہماری دوستی کیسے ہوئی ہے بھی تو پوچھیں, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. جی میں وہ ایکچولی یہ بڑی راز کی بات ہے, یہ راز کی بات ہے. جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ آتے تھے, تو بلکہ میں تو یہاں تک تھا کہ جب میں گلاسگو سٹی کونسلر بنا تو وہاں پر میں ایشین میلہ لگواتا تھا. بالکل, چاہے وہ عالم لوہار ہو, یہاں سے پورے بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, وہاں سے 3-4 لاکھ پاؤنڈ میں گلاسگو سٹی کونسل سے لیتا تھا, 3-4 لاکھ پاؤنڈ بزنس کمیونٹی سے اکٹھا کرتا تھا, اور پورا اس میں پورے اسکاٹ لینڈ کے لوگ پورے اسٹریٹس پہ عالم لوہار گا رہا ہے, قوالی ہو رہی ہے, گانے ہو رہے ہیں, بڑا زبردست وہاں پر فنکشن ہوتے تھے.